بلوچستان میں نوجوان خواتین کا اغوا ایک معمول بنتا جا رہا ہے، چاہے وہ سیاسی کارکنان ہوں، بی وائی سی کی حمایت کرنے والی نوجوان خواتین ہوں، یا انسانی حقوق کی تنظیموں کے لیے کام کرنے والی ینگ لڑکیاں ہوں، ان کو برابر اغوا کیا جا رہا ہے۔ اسی پر آج بات کریں گے۔ بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں۔ پلیز چینل کو جوائن کیجیے۔ دوستو، اس وقت جو صورتحال بلوچستان میں ہے وہ بڑی ہی خوفناک ہے۔ پرسوں کا واقعہ ہے کہ ایک 15 سالہ لڑکی نسرینہ بلوچ کو بغیر کسی وارنٹ کے رات 12 بجے کے بعد ان کے گھر میں گھس کر اٹھا لیا گیا۔ حب چوکی میں وہ رہتی تھی، وہاں سے ان کو اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد سے اب تک وہ لاپتہ ہے، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے ناظرین۔ اس سے پہلے سعید بی بی، سکینہ اور 2 اور خواتین جن کو 2019 میں اٹھایا گیا تھا، وہ واقعات ابھی تک ان کا جو ہے وہ انویسٹیگیشن نہیں ہوا۔ محل بلوچ سبی سے نور خاتون خزدار سے آسمہ کوئٹہ سے ماجبین کو اٹھایا گیا اور وہ آج تک لاپتہ ہیں۔ بلوچ وومن فورم یہ مسئلہ ہر جگہ اٹھاتی ہے، لیکن بلوچ وومن فورم کے ساتھ سرکار مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بلوچ وومن فورم کے ساتھ انسانی حقوق کی وزارت جو پاکستان کی ہے وہ بیٹھ کر بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان خواتین کو کس قانون کے تحت اٹھایا جا رہا ہے۔ ایک ایسی ریاست جو خود کو اسلامک ریپبلک کہتی ہے یا کہلوانا پسند کرتی ہے، وہاں پہ کیوں عورت کو تذلیل کیا جا رہا ہے، عورت کو مردوں کے ہاتھوں گرفتار کروایا جاتا ہے۔ آپ نے وہ فوٹیج دیکھ ہی لیا ہوگا جس کے اندر بی وائی سی کی جو لیڈر تھیں ان کو پولیس دھکے دے کر گاڑی میں ڈال رہی تھیں۔ ناظرین، صحافی ہیں، ایک ینگ خاتون ہے، وہ بھی الیفیا سہیل، ان کو کراچی سے اغوا کیا گیا کل، اور وہ 27ویں ترمیم کے خلاف پروٹیسٹ تھا، اس کی ویڈیو بنا رہی تھیں اور اس کی نیوز دے رہی تھیں۔ اس کے بعد ان کو اٹھایا گیا، کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہیں، کہاں لے گئے۔ بہت زیادہ تگ کے بعد، کئی گھنٹوں کے بعد جو ہے یہ پتہ چلا کہ وہ وومن پولیس اسٹیشن صدر کراچی میں موجود ہیں۔ ان کی آخری جو میسج تھی فون پہ وہ یہ تھی کہ مجھے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ میسج انہوں نے 5:25 پر کیا تھا۔ اس کے بعد ظاہر ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا وہ کئی گھنٹے لاپتہ رہیں۔ ماجبین کو بھی اسی طرح سے اٹھایا گیا، ماجبین بلوچ کو، ان کا آج تک کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کو لے جا کر کہاں رکھا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان خواتین کو اٹھا کر کہاں لے جایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ تفتیش کا ایک طریقہ کار ہے جس میں وکلا شامل ہوتے ہیں، عدالتیں شامل ہوتی ہیں۔ ضمانت کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس میں ان لوگوں کو ضمانت مل سکتی ہے، کیونکہ یہ کوئی چور و چکے قاتل قسم کے تو لوگ نہیں ہیں۔ یہ تو اپنا اظہار آزادی رائے کا حق استعمال کرتے ہوئے بلوچستان کے اندر ہونے والے جبری لاپتہ افراد کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، لیکن ان خواتین کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ ہیں، ان کے ساتھ اور بھی خواتین ہیں جو جیلوں میں بند ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف یہ خواتین یا بی وائی سی یا بلوچ وومن فورم ہے جو پرامن جدوجہد کر رہی ہیں اور جو پاکستان کی ریاست کو تسلیم کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کا آئین جو ہے بلوچستان میں نافذ کیا جائے۔ وہ کہتی ہیں پاکستان کے فوجی جرنیلوں سے کہ آپ یہ جو قتل و غارت گری کر رہے ہیں اس کو بند کریں۔ وہ کہتی ہیں پاکستان کی عدالتوں سے کہ ہمیں انصاف دیں، لیکن اس کے باوجود انصاف کا کہیں نام و نشان دکھائی نہیں دیتا۔ دوسری طرف بی ایل اے، بی وائی سی سے مختلف جماعت ہے، انہوں نے اسلحہ اٹھا لیا ہے۔ بی ایل ایف نے بھی اسلحہ اٹھا لیا ہے، بلوچ ریپبلکن گارڈز اور بلوچ ریپبلکن آرمی نے بھی اسلحہ اٹھا لیا ہے، یونائٹڈ بلوچ آرمی بھی مسلح جدوجہد کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ بلوچ نیشنلسٹ آرمی بھی اس وقت مسلح لڑائی لڑ رہی ہے، اور بھی کئی تنظیمیں ہیں جو اپنے اپنے علاقوں میں انہوں نے ہتھیار اٹھا کر اپنی تنظیم کو ایک نام دے کر پاکستانی فوج کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ کیا ہوا ہے۔ آپ کو میں رپورٹس دیتا رہتا ہوں کہ ہر روز کی بنیاد پہ جو ہے پاکستانی فوج
کو جانی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. پاکستانی فوج کے فوجی جو ہے وہ علاقوں میں جانے سے گھبراتے ہیں اور انکار کرتے ہیں. خیبر پختونخوا میں بھی ایسے واقعات دیکھنے میں آئے کہ ایف سی کے لوگوں نے انکار کیا تو ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا، ان کو مارا پیٹا ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا. سوال یہ ہے کہ پاکستان کیا چاہتا ہے؟ لگتا تو یہ ہے کہ پاکستان BYC اور بلوچ وومن فورم اور اس قسم کی جو سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز ہیں ان کو یہ مجبور کرنا چاہتا ہے کہ یہ بھی جو ہے بجائے پاکستان سے انصاف تلاش کرنے کے یہ بھی پہاڑوں پہ چلی جائیں اور پھر بندوق کو تھامیں، کیونکہ پھر بندوق سے ہی انصاف جو ہے یہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کو یہ خواتین برداشت نہیں ہوتی، یہ لوگ، یہ تنظیمیں برداشت نہیں ہوتی جو چاہتی ہیں یا جو تنظیمیں چاہتی ہیں یا جو خواتین یہ لڑکیاں چاہتی ہیں کہ بھائی یہاں جینے کا حق دیا جائے، آئین کے اندر رہتے ہوئے ہمیں آئینی حقوق دیے جائیں ایکسیٹرا ایکسیٹرا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسی جرنیلوں میں، بیوروکریسی میں، ایڈمنسٹریشن کے ہائی لیول میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بلوچستان کو دھکیل رہے ہیں آزادی کی طرف. یہ ایک نیا اینگل جو ہے میرے ذہن میں آیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اگر پاکستان بلوچستان سے اتنی محبت کرتا ہے، وسائل کی ہم ابھی بات نہیں کرتے، تو پھر یہ کیوں کسی سے بات نہیں کرتے؟ یہ کیوں نہیں توجہ دیتے اس طرف؟ ظاہر ہے یہ اس لیے توجہ نہیں دیتے کہ پاکستان ایک فوجی ریاست ہے. پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جس پر فوج کا قبضہ ہے، اور اب تو 27ویں ترمیم کے بعد تو کوئی اس میں گنجائش ہی نہیں رہ گئی کہ اس پہ شک کیا جا سکے. اور پاکستانی فوجی جرنیل جو ہے یہ بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور دیگر جو خطے ہیں پاکستان کے قبضے میں، وہاں کی معدنیات کے سودے کرتے پھرتے ہیں. یہ اپنے سرزمین کا دفاع کرنے کے بجائے اپنی سرزمین پر تباہی پھیلانے کا موجب ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں اگر آپ دیکھ لیں، ہر جگہ پاکستان کے خلاف نفرت میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ اگر آج ریفرینڈم ہو جائے پاکستان میں کہ آپ نے پاکستان میں رہنا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں واپس شامل کیا جائے اور نریندر مودی کو یہاں کا جو ہے وزیر اعظم وہی بن جائیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ریفرینڈم میں لوگ وہ جیتیں گے جو مودی جی کے حق میں اور ہندوستان سے الحاق کے حق میں ووٹ دیں گے. مجھے یاد آتا ہے وہ زمانہ جب ہم بالکل نوجوان تھے، 23 24 25 سال ہماری عمر تھی، اور ہم لوگ یہ لاہور میں ہم نے تنظیم بنائی اور ہم نے وہاں پہ یہ بحث شروع کی کہ پارٹیشن کو انڈن کیا جائے، اور یہ سوال اٹھانا شروع کیا کہ کین پارٹیشن بی انڈن. بعد میں اس کے اوپر لال خان جو ہمارے ایک ساتھی تھے اس وقت کے، انہوں نے کتاب بھی لکھی. تو ہم نے ہر فورم پہ یہ بات کی کہ کین پارٹیشن بی انڈن، لیکن کچھ قوتیں ایسی ہیں جنہوں نے پارٹیشن کروایا، وہ نہیں چاہتی کہ پارٹیشن انڈن ہو. لہٰذا بلوچستان اور پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر اور گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے وہ مسئلے جو دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں پیدا ہوئے، وہ مسئلے آج بھی حل طلب ہیں. دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت کس طرف انگڑائی لیتا ہے، لیکن اس وقت کا اہم سوال یہ ہے کہ بلوچ ماؤں بہنوں کو اٹھانا بند ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا پروگرام دیکھنے کا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے.